کہنے لگو ان کا چہرہ کیا ہے، ان کا چہرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ تو بتایا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، توجہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ کہا حضور کرے کیا؟ فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر۔ پھر تجھے مانے کیسے؟ حضور بتا رہے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ مطلب کیا؟ جان کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا سید امین القادری صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے اور بیان کیا ہے، اسے بھی آپ بغور سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں آگے تبصرہ کرتا ہوں کہ یہ واقعہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے یا نہیں، اسے بیان کرنا درست ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ ایک ویڈیو اور دیکھ لیں، اس کے بعد میں تبصرہ کرتا ہوں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا، خدا کو دیکھا، کیونکہ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں کے اندر آپ آواز بلند کرتے ہیں، او مدینے والوں، میں نے مدینے کی گلیوں کے اندر رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی، حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا، مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر لے کے آئے، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا قال صدقتا، ابو ہریرہ سچ کہتا ہے۔ یا رسول اللہ سچ کہتا؟ فرمایا ہاں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اسی نے مجھے کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ آپ نے سنا یہ جو دوسرا واقعہ بیان کیا ہے، ان کا نام مجھے نہیں پتا ہے، ان کا کیا نام ہے نہیں پتا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور اس واقعے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ کون سی کتاب؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے۔ پھر ہم نے تفسیر کی کتاب پڑھانے والے جو عالم ہوتے ہیں مدارس میں، ہم نے ان سے بات کیا، انہوں نے کہا یہ واقعہ روح البیان میں موجود نہیں ہے، بس یوں ہی اس طرح اس کتاب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ روح البیان میں موجود نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ واقعہ کہاں لکھا ہے اس کی کوئی شناخت نہیں ملتی، بس یوں ہی مشہور ہو گئی ہے لوگوں میں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سید امین القادری صاحب نے جو بیان کیا۔ سید امین القادری صاحب نے بیان کیا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول ہم اللہ کو کیسے دیکھیں؟ تو فرمایا نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا کیسے دیکھیں؟ تو فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو انہوں نے واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ گارنٹی ہے میری آپ سے، کسی کتاب میں نہیں موجود ہے۔ ہاں اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے عربی عبارت جو پڑھی ہے من رآنی فقد رأى الحق، یہ کس کتاب میں موجود ہے؟ جو یہ عربی عبارت جو پڑھتے ہیں دونوں حضرات نے پڑھی کہ من رآنی فقد رأى الحق، یہ کس کتاب میں لکھی ہے اور کس لیے لکھی ہے؟ جب آپ کو یہ پوائنٹ ملے گا تو آپ کو پوری بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے حق دیکھا، صحیح دیکھا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6696 نمبر حدیث میں موجود ہے، کتاب التعبیر میں آئی ہے اور باب نمبر 10 ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب التعبیر باب نمبر 10۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی جتنی روایتیں موجود ہیں ساری اس میں امام بخاری نے اپنے لایا ہے، باب نمبر 10 میں کتاب التعبیر میں۔ ٹھیک ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی بات ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی بات ہے۔ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے وہ بھی بالکل من گھڑت اور موضوع بات ہے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے بیان نہ کیا جائے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو عربی عبارت ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا، اور یہ لوگ کہتے ہیں اس نے اللہ کو دیکھا، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، سچ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خواب کے لیے ہے بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب کے لیے اپنے آپ کو خواب میں دیکھنے کے لیے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ کیوں؟ اس کے نیچے جو حدیث ہے وہ واضح کرتی ہے، اس کے نیچے والی حدیث واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے
وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، صحیح دیکھا، اس نے درست دیکھا، اس کی خواب میں کوئی کمی نہیں ہے، شیطان کی طرف سے خواب نہیں ہے، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے بعد اگر تم مجھے خواب میں دیکھو گے تو تم حق دیکھو گے، صحیح دیکھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، وہ میں ہی ہوں گا تمہارے خواب میں، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ یہ حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے خواب میں دیکھنے کی، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، اس نے حق دیکھا، یعنی صحیح دیکھا، سچ دیکھا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم لوگ لفظ بولتے ہیں کہ میں حق فرما رہا ہوں، تم حق کہہ رہے ہو، یہ حق بات ہے، یعنی سچ بات ہے، یہ وہ والا حق ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ وہ والا حق ہے کہ سچ ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے خواب میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے تھے، اور اس کا پورا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا انہوں نے۔ کیا کر دیا کہ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، اس نے اللہ کو دیکھا۔ کیا بات ہے سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث کا پورا یعنی مفہوم اور معنی بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں تھی، جس طریقے سے ان کی تعلیم کو اس طریقے سے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں ہمارے علماء کی، کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، نام سنے؟ پاکستان کے تھے، انتقال ہو چکا ہے، بریلوی عالم تھے ہمارے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح بھی کی ہے، اور صحیح مسلم کی بھی شرح کیا ہے، اور انہوں نے قرآن کی بھی تفسیر کیا ہے تبیان القرآن کے نام سے، اور جو صحیح بخاری کی شرح کیا ہے نعمت الباری شرح البخاری کے نام سے، اور صحیح بخاری کی شرح صحیح بخاری کے نام سے انہوں نے شرح کیا ہے۔ ان کی کتاب نعمت الباری شرح البخاری میں اس روایت کو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6696 نمبر حدیث، جب ہم نے ان کی شرح کی کتاب میں جا کے دیکھا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی اس کتاب میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کتاب عمدۃ القاری جو ہے، عمدۃ القاری کا یہ حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے، دیکھیے انڈر لائن ہوا ہے اس میں، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مذکور، یعنی مذکورہ جو یہ روایت ہے، فرماتے ہیں فقد رأى الحق، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں مذکور ہے فقد رأى الحق، یعنی اس کا خواب صحیح ہے، پریشان خواب نہیں ہے، یعنی جس نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے صحیح دیکھا، اس کا خواب صحیح ہے، پریشان نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری بھی ہیں، ان کی کتاب عمدۃ القاری کے نام سے موجود ہے، عمدۃ القاری جلد 24 صفحہ نمبر 212، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہاں پر بات موجود ہے کہ فقد رأى الحق، یعنی فقد رأى الحق جو موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خواب میں صحیح دیکھا، حق دیکھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کو دیکھنے والی بات یہاں نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، اور انہوں نے پورا معنی مفہوم بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پورے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی ہی حدیثیں موجود ہے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ پورا معنی مفہوم بدل کر رکھ دیا ہے، نہ جانے کون سی کتاب پڑھتے ہیں، نہ جانے تصدیق و تحقیق کرواتے ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر جو ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے میں بہت محبت سے اور بہت خلوص سے اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، میرا کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہے، آپ مجھے آئیں کمنٹ میں اس کا حوالہ دیں۔ اگر آپ کا حوالہ درست ہوا اور یہ روایت معتبر اور مستند موجود مل جائے گی، سمجھ رہے ہیں، تو میں ضرور اس سے توبہ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، ورنہ اسے توبہ رجوع کریں۔ اور اگر میری بات سے آپ کو اطمینانی نہیں ہوتی تو میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائی، دیکھیں جو غلط بیانی کرتا ہے وہ علماء سے دور کرتا ہے آپ کو۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ علماء سے پوچھا کریں، مفتیان کرام کے پاس جایا کریں، اگر مجھ سے مطمئن نہیں ہے تو علماء سے جا کے، مفتیان کرام سے جا کے اس بات کی تصدیق کروایا کریں کہ حضرت یہ بات درست ہے یا نہیں، میں نے ایک بیان سنا تھا اس میں یہ کہہ رہے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر وہ آپ کو حوالہ دیں تو آپ مجھے حوالہ عطا کریں۔ میرے چینل پر میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے،
آپ وہاں سے واٹس اپ نمبر نکالیں, آپ ڈسکرپشن میں بھی میرا واٹس اپ نمبر آپ کو مل جائے گا, آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ آ کے مجھے وہ حوالہ عطا کریں. اگر آپ کا حوالہ درست ہوا, اگر آپ کی بات درست نکلی, میں ضرور توبہ کروں گا, آپ کا نام بھی لے لوں گا. چلو میں آپ کا نام بھی لوں گا کہ میرے کس بھائی نے میری اصلاح کی ہے. ٹھیک ہے, غلط بات غلط ہوتی ہے میرے بھائی. دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ جھوٹ بول کے, مکاری کر کے پیسہ کمانے کے لیے کوئی بات بول دیں, چلے ہم کو دنیا میں تو پیسہ مل جائے گا, مال مل جائے گی, خوشی مل جائے گی, سب کچھ جو ہمیں ضرورت ہے مل جائے گی, لیکن کتنے دن ہم زندہ رہیں گے؟ چند سال کے مطلب 50 سال, 60 سال, 70 سال. ہم دیکھتے ہیں سب کو مرنا ہے, ہم بھی مر جائیں گے. پھر جو ہم یہ کام کر کے جا رہے ہیں, ہماری جو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ موجود رہیں گے, اس کو لوگ دیکھیں گے, اور ہماری وجہ سے اگر گمراہ ہوں گے, ہم نے جھوٹ مکاری کیا ہے, ہماری وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے, تو سوچیں جیسے ہوتا ہے نا کہ صدقہ جاریہ کوئی کر کے جاتا ہے تو وہ صدقہ کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا رہتا ہے. تو سوچیں ہم یہ وبال کا جو جاریہ چھوڑ کے جائیں گے, اس کا وبال ہمیں قبر میں ملتا رہے گا, اس کا عذاب ہمیں قبر میں ملتا رہے گا, حشر میں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو ان سب چیزوں سے بچنا میرے بھائی. اگر کوئی چیز چلو غلطی ہو گئی, اب مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اگر غلطی ہو گئی تو اس کو سب کے سامنے آئیں اور سب کے سامنے توبہ کریں, رجوع کریں اور بتائیں کہ یہ واقعہ ہم نے بیان کر دی تھی غلطی سے, یہ واقعہ درست نہیں ہے, اس سے میں توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. جن لوگوں نے یہ سنا وہ اس سے توبہ کریں, اور جنہوں نے کہیں بیان کیا مجھ سے سن کر وہ بھی ان سے توبہ کریں. سمجھ رہے؟ تو اسی لیے میرے بھائی مجھ سے بولنے میں کبھی کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ لوگوں سے بھی کہ اگر آپ کو میری بات سے کبھی تکلیف ہوئی ہو, کبھی آپ کو میری اس زبان سے کسی قسم کی آپ کے دل پہ ٹھیس لگا ہو, تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, دل سے معافی چاہتا ہوں میرے بھائی, دل سے معافی چاہتا ہوں. آپ جو کہیں گے میں اس طریقے سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ مجھے مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت دکھانی ہے. تو ہم یہ جھوٹ اور فریب ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں میرے بھائی. جو حقیقت ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر اس کی تحقیق اور تصدیق میں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں اسے ضرور توبہ و رجوع کروں گا. ایسی بات نہیں ہے, توبہ کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کی شان بڑھ جاتی ہے. یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یہ تعلیم ہے ہمارے یہاں کی. تو اس تعلیم سے میں کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ اگر مجھ سے کبھی غلطی ہو جائے تو میں اسے ضرور توبہ کروں گا میرے بھائی, ضرور میں اسے رجوع کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں چند پیسہ کمانے کے لیے یا شہرت کمانے کے لیے یا کچھ بھی آپ جو سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. استغفر اللہ, اللہ مجھے ایسی چیزوں سے بچائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.